جیل کی سیاہ ظالم سلاحوں میں سے اپنا دم کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ اپن سے جدائی کا ہم ناقابل برداشت تھا۔ او دن رات پچھتاوے کی آنسو بہاتے مگر بھی سود گزر وقت کبھی اس کے ہاتھ نہ آ سکتا تھا، بلکہ پردہ اسکرین کے منصے کے سامنے تمام مناظر چلنے لگتے۔ کوئی بھی عورت ایسے تائنا دیتی تو یہی کہتی، کسی سیاہ عورت ہو ذرا حیا نہیں آئی، اور روتی چیختی بلکتی رہتی، مگر جیل کی سیاہ سلاخی اس کے دردناک زندگی اور موت کی جگہ بن چکی تھی۔ وہ اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ماں باپ بہت ہی غریب تھے۔ باپ مزدوری کر کے جو بھی کماتا، اس سے 2 وقت کی روکھی سوکھی کھا لی جاتی۔ اس کے چچا زادہ رشید تو شروع سے اس پر مارتا تھا، مگر وہ اسے گھاس نہ ڈالتی۔ اسے شروع سے ہی امیر زادہ کا بیوی بننے کا شوق تھا۔ روٹی کو تو وہ ترس چکی تھی، جوان ہوئی تو ارمان بھی جو بن آ گئی۔ گلی کے کئی لڑکے اس پر مرتے تھے۔ بے حد حسین تھی، اس لیے غرور بھی کرتی۔ جلد ہی اس نے ایک آدھا لڑکی سے بات کرنے کے بعد کانے منگوانے شروع کر دے۔ وہ اپنی عزت کی حدود کی جانتی تھی، مگر اس کا مقصد صرف باہر کی دنیا گھومنا اور کھیلنا کھانا پینا تھا۔ باپ کو اس کے حالات کا علم ہوا تو اس نے زبردستی چچا زادہ رشید سے نکاح پڑھا ہوا دیا۔ اب وہ رشید کی بیوی بن کر اس کے گھر رہتی۔ رشید جو کہ سموسوں کا ریڑے لگاتا تھا، شادی کے شروع میں تو وہ اچھا خاصا کھلاتا رہا، مگر آہستہ آہستہ وہی پرانے دن آنے شروع ہو گئے جب وہ بھوک سے بے حال ہوا کرتی تھی۔ رشید تو اسے بالکل ناپسند تھا۔ وہ اسے محبت سے دیکھتا بھی تو اسے خوب ڈانٹتی اور اپنی طرف دیکھنے سے بھی منع کر دیتی۔ رشید بھی اس کے حسن کا سیرا تھا، اور اب تو اس اولاد کی خواہش تھی، مگر نازیہ جانتی تھی جو اس پیٹ پر کرنے نہیں کھلا سکتا، وہ اس کا اولاد کو کیا کھلائے گا۔ اس لیے اس نے اولاد نہ پیدا کرنے کی ٹان لی۔ اب رشید بھی زور آگ بگولا ہوتا اور خوب مار پیٹ کرتا۔ وہ زور رشید کے مار پیٹ کا کر تنگ آ چکی تھی۔ وہ کہیں دور ایک آزاد پنچھی کی طرح اڑنا چاہتی تھی۔ وہ اس ظالم سے نجات بھی حاصل نہ کر سکتی، کیونکہ جانتی تھی وہ والدین کے گھر واپس بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ وہاں پاکوں کے طوفان منڈلا رہے تھے۔ وہ خود سے تنگ آ گئی۔ کبھی کبھی دل کرتا خود ختم کر لیں، لیکن پھر جا کر بھی کچھ نہ کر سکتے۔ رشید کے چھوٹا بھائی یعنی اس کا دیور بشیر جو شہر کی فیکٹری میں کام کرتا تھا، اکثر ان کا گھر آتا اور شہر کی بڑی بڑی باتیں کرتا، تو نازیہ کے بھی دل چاہتا وہ بھی شہر جائے، اس کے پاس ڈھیروں پیسے ہو اور پھر مالک بن کر راج کرے۔ وہ جانتی تھی رشید کے پاس بھی اپنا گھر ہے، سونا موجود ہے اور بہت سارے رقم جمع کر چکے ہیں، مگر پھر بھی وہ ان سب تک رسائی حاصل نہ کر سکتے۔ اس نے رشید چھوٹی بھائی کو ہی زلفوں کا اسیر بنانے کا کوشش کی۔ جلد ہی وہ اس کھیل میں کامیاب ہو گئی۔ رشید ریڑے پر کام کرنے والا ملازم افضل بھی اس کے حسن کا دیوانہ تھا۔ انہوں نے اچھی بری حالاتوں میں زندگی گزار رہی تھی کہ اچانک غم کی ایسی آندھی چلی جو سب خوشیاں اپنے ساتھ بہا لے گئی۔ وہ روتی رہی، بلکتی رہی، زور سے چیختی رہی، مگر کوئی اس کا مدد کو نہ آیا۔ اس بانگ رات میں نقاب پوش ڈاکو نے زبردستی گھر میں گھس کر فائرنگ کی۔ فائر رشید کے سینے میں لگا، وہ وہی گھر کر پانا ہو گیا۔ رات کے اس پہر جب اس آرام کی نیند سو رہے تھے، اس نے اپنی چیخوں سے سب کچھ جگا دیا۔ اس کے دردناک چیخوں سے ہر کوئی غم میں مبتلا ہوتا نظر آیا۔ گھر، زیور اور باقی پیسے سب اس کا
نام ہو گئی۔ وہ سارا دن شوہر کی یاد میں روتی رہتی، پھر جلد ہی شہر چھوڑ کر کہیں دور جا بسی، شاید اپنے احبابوں کے شہر جہاں اس کا کوئی روک ٹوک نہ تھی، جہاں وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی تھی، جہاں وہ اپنی مرضی سے اپنا محبوب کے سرگوش میں جی سکتی۔ لیکن کبھی کبھی چیخ اٹھتی، زور رات کے سوتے ہوئے اس کا ضمیر اس سے بے چین ہو کر کچھ کچوں کے کر پکارتا، مگر پھر وہ خیالات کو جھٹ کر سو جاتی۔ شہر میں آ کر اس نے محبوب کو بھی چھوڑ دیا اور اب وہ نئے کاموں میں ملوث ہو گئے۔ شراب نوشی حسین راتیں اس کے زندگی کے محور بن چکی تھی۔ وہ ان کا کالو دندوں میں زور منہ کالا کرتی اور پھر تک ہار کر سو جاتی، مگر معاشرے کے سامنے وہ ایسی شریف عورت تھی جس کا سہاگ ظالم دیور نے ہی اجاڑ دیا، جو بیچاری شوہر کے غم میں جگہ جگہ دھکے کھاتے رہے اور بالآخر بڑی شہر جا کر رہائش اختیار کر لی، جہاں فیکٹری میں کام کر کے دو کے کالی تھی، مگر حقیقت تو اس کے برعکس تھی۔ وہ اپنی زندگی میں کل کر جینا چاہتی، وہ اس اقدار، روایت اور اصولوں کو بھول کر باہی ہو چکی تھی۔ بڑے سے بڑے جرم بھی اس کے لیے معمول ہو گئے۔ کبھی کبھی گاؤں چکر لگاتے تو وہی معصوم نازیہ بن جاتی جس کا سب کچھ ایک بھیانک رات میں لٹ گیا تھا۔ پولیس نے اس کے دیور بشیر پر بہت تشدد کیا، پھر بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ قاتل نہیں، بس ایسے دن کے بعد انہوں نے اپنی تفتیش شروع کر دی اور پھر بالآخر وہ اصلی قاتل ان کے گرفتار میں آ گیا۔ غریہ کے کپڑوں میں ملبوس مشہور کلب میں نچتی گاتی نازیہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسے اپنی گرفتاری پر شدید غم اور غصہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا یہ راز بھی کوئی نہ جان پائے گا، مگر پھر اس کی گرفتاری نے ثابت کر دیا تھا کہ پولیس آخر پولیس ہے۔ لیڈی انسپکٹر نے اس خوب دیکھا، وہ بار بار اس کی جرم کی داستان پوچھ رہی تھی، مگر نازیہ تھی کہ بس رونے صورت بنا کر یہی کہتی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ زور سے خوب مار پڑی، آخر جسم کی زخموں کی خاطر تنگ آ کر اس نے حقیقت اشکار کر دی۔ رشید مجھے پر ہمیشہ ظلم کرتا تھا، اچھا پیسہ ہونے کے باوجود اچھی روٹی نہ کھلاتا تھا، زور مارتا، کبھی کہتا اولاد پیدا کرو، میں اسے کہتا گئی تھی۔ پھر اس کا بھائی شہر سے آیا تو میں نے اس زلفوں کو شیر بنایا۔ ادھر رشید کے ڈیرے پر کام کرنے والا فضل کو بھی اپنا دیوانہ بنا لیا۔ افضل کا کچھ بدماشوں سے رابطہ تھا، میں نے افضل کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ میں جانتی تھی امیر دیور شراب کا عادی ہے، اکثر شراب پی کر ہمارے ہی گھر آ جاتے، اس زور بھی اس نے خوب پیا۔ پھر میں نے اس نیند کی گولیاں کھلا دی اور اپنے منصوبے کو پورا کرنے کو تیار ہو گئی۔ افضل نے چہرے کی نقاب سے ڈھکا، اس کے ساتھ دو اور لوگ تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو میں نے اچانک شور ڈالا، میرا شوہر باہر آیا تو انہوں نے تھوڑی ہی لڑائی کی بعد فائر اس کے سینے پر مارا۔ میں وہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، وہ اپنے کپڑے بھی پھاڑنے لگے۔ پھر افضل کے ہاتھ سے پستول بشیر کے ہاتھ پکڑ کر اس صحن میں الٹ دیا اور میں نے پولیس کو یہی بیان دیا کہ ظالم میری عزت لوٹنا چاہتا تھا اور میری عزت کو رکھوالے میرے ہی شوہر کو اپنے سگے بھائی کو موت کی نیند سلا دیا اور صدمے سے ہی ہوش ہو گیا۔ میں افضل کے ساتھ کئی دن شہر رہی، اس نے مجھ سے بے وفائی کی، میں نے اس سے چھوڑ کر نشہ شروع کر دیا، میں نے اپنے آپ کو باغی کرنا چاہا، میں اپنی مرضی سے جیتا چاہتی تھی، مگر ان سب میں حالت، صحیح حرام حلال اقدار روایت سب بھول گئے، میں بہت بری عورت ہوں۔ وہ اپنا بیان دیتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ لیڈی پولیس نے بیان لکھنے کے بعد نازیہ سے کہا، آپ پچھتانے کے کیا فائدہ، جب تمہیں اللہ نے عزت کی زندگی دی تو
تم نے قدر نہ کی اور یہ سوچا کہ دنیا کو دھوکہ دے سکوگے، مگر تم بھول گئے کہ اصل طاقت اللہ کی ہے۔ مجرم چاہے کتنی ہی چالاک کیوں نہ ہو، اور اپنا جرم کبھی نہیں چھپا سکتا۔ وسلام۔